اے مسلمان تو سر اٹھا کر بس ذرا غور سے دیکھ، اے مسلمان سر اٹھا کر خود چاند کے اندر بھی علی لکھا ہے۔ اللهم وليك الحجة والحسن والسلام صلاتك عليه وعلى حوائجه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزك طاعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابوالفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، اس دہلیز اقدس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین کی جملہ حاجات مستجاب فرمائے۔ اس وقت کا کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تحریر۔ ہم گنہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع۔ محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کائنات کا بادشاہ سوار ہو کے اپنی رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے۔ ہم اپنے سال نو کا آغاز غم حسین سے کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ رونا مذہب نہیں، عین فطرت، مذاہب سے ہٹ کے، مسالک سے ہٹ کے ہمارا رونا عین فطرت، اس لیے کہ انسان اسلام پہ پیدا نہیں ہوتا، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا فطرت پہ ہوتا ہے تو وہ پہلا کام دنیا میں آتے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے سال کا آغاز فطرت انسانی کے عین مطابق کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس سال کا آغاز غم حسین سے کر رہے ہیں۔ میرا مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے گھر کے دروازے کھل گئے، میرا مالک ان بارگاہوں کی، عزاداروں کی حفاظت۔ آج کی پہلی مجلس ہمیشہ میرا طریقہ گفتگو رہا ہے کہ چاند کی مجلس صرف عزاداری پہ مجلس ہو۔ انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہوگا اس پہ ہم کل سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج اہمیت عزا پہ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ بسم اللہ۔ ہم حسین کے گھر آ گئے ہیں، لیکن تقاضا حسین یہ ہے کہ اب حسین ہم سے چاہتے کیا؟
تھوڑی آج کی اس تمہیدی مجلس میں آپ توجہ فرمائیں. امام حسین علیہ السلام کا دربار سج گیا. حسین اپنے گھر میں آ کر تشریف فرما ہو گئے. اب حسین انتظار میں ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا حور آئے جسے حسین انسانیت کے تقاضوں کے مطابق سنوار کے پہنچے. یہ امام بارگاہوں کے گیٹ نہیں کھلتے، حسین باہیں پھیلا کے کھڑے ہو جاتے. اور پوری کائنات میں اتنے گھر اللہ کے نہیں جتنے حسین کے. پوری کائنات میں اتنے نوکر کسی بادشاہ کے نہیں جتنے حسین. اگر آپ لطف لیں تو پھر میں اگلا جملہ پڑھوں گا. پوری کائنات میں اس طریقے سے دربار کسی بادشاہ کا نہیں سج سکتا جیسے حسین کا سج سکتا. بادشاہ دربار سجاتے ہیں لیکن شرطیں ہوتی ہیں. بادشاہ سے ملے گا کوئی نہیں، اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. عمرہ کی نشستیں آگے ہوں گی، غریبوں کی نشستیں پیچھے ہوں گی. جن کو وہ نوازنا چاہتا ہے وہ اس کے قریب بیٹھیں گے، جنہیں وہ پسند نہیں کرتا وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے. کیا کہنے حسین تیرے دربار کے. پورے زمانے کا بھٹکا ہوا تیری دہلیز پہ آ کے پرسکون ہو جاتا ہے. ان پڑھ کو تیرے دروازے پہ آ کے اپنی جہالت پہ کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. حسین کی دہلیز پہ آ کے ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا اطمینان محسوس ہوتا ہے. جو گلی اور گھر میں اپنی غربت پہ شرمندگی محسوس کرتا تھا وہ حسین کے گھر اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہا ہے. حسین نے اپنے گھر میں سب کو بلایا، حسین نے یکجا کیا، حسین نے اکٹھا کیا. مجلس آج کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی، پوری کائنات میں حسین کے دروازے کھل گئے. پوری کائنات میں حسین کے نوکر آگے حسین کے گھر میں بیٹھ گئے. حسین کے نام پہ لنگر تقسیم ہو گئے، حسین کے نام پہ پانی تقسیم ہوگا، حسین کے نام پہ رزق علم تقسیم ہوگا. کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اسکول کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مذہب سے نہیں ہوتا، انسانیت سے ہوتا ہے. اسکول مذاہب کے نام پہ نہیں بنائے جاتے. شیعہ سنی کے لیے ہسپتال نہیں ہوتا، مریض کے لیے ہوتا ہے. کالج یونیورسٹی اور اسکول جو ہوتے ہیں یہ شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتے، انسان کے لیے ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی مجلس حسین جو ہے یہ شیعہ سنی کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ حسین کی دہلیز پہ ہے. حسین اسے ایسا سنوار کے بھیجے گا، ایسا نکھار کے بھیجے گا کہ مجلس میں آ جانا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دروازہ حسین پہ آ گئے تو آپ حسین کے ہو گئے. عشق یہ ہے کہ حسین تمہیں اپنا گھر میں اپنا کر کے پھر زمانے میں بھیجو. آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جنگ جو صدیوں پہلے کربلا میں ہوئی تھی وہ اقتدار اور حکومت کی جنگ. ایک لمحے کے لیے نوجوان ذرا اپنی توجہ میری طرف مبذول کریں تو میں ایک جملہ بڑا قیمتی دینا چاہتا ہوں. اتنی بڑی بڑی جنگیں زمانے میں ہوئی ہیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی. انسانیت بھول گئی. جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں انہیں بھی یاد نہیں کہ ہم نے کوئی جنگ لڑی تھی. وہ قومیں بھی بھول گئی. 1400 سال پہلے کی جنگ ہوئی اور وہ جنگ بہت زیادہ ملکوں میں نہیں. اگر آج کی دنیا کا نقشہ ابھارا جائے تو پن پوائنٹ پہ ہم کربلا کو سامنے کر سکتے. کتنی چھوٹی سی جگہ پہ کی جنگ ہوئی اور جنگ بھی مہینوں کی نہیں تھی، صرف 6 گھنٹے کی. بہت بڑے لشکر کی نہیں تھی. 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا. 1400 سال پہلے کی جنگ لڑی گئی اور وہ ایسے زمانے اور کائنات میں پھیلی کہ بعض متعصب ترین مورخین نے لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظاہری طور پہ حسین ہار گئے لیکن حقیقی طور پہ حسین جیتے. میری جملے کو بھی کفر سمجھتا ہوں. حسین اور شکست کا آپس میں جوڑ ہی کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ حسین وقتی طور پہ شکست کرتا. یہ تصور کہاں سے آیا، یہ خیال کہاں سے آیا؟
میں پہلے خیال پیش کروں گا پھر اس کی رد دوں گا. یہ تصور ہمیشہ اس ذہن سے ابھرتا ہے جو جینے کو زندگی سمجھتے ہیں. یہ تصور ہمیشہ ایسے فرسودہ ذہنوں کی پیداوار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جینا زندگی ہے، مرنا موت ہے. حسین کربلا نے پہلی شکست اس فلسفے کو دی. حسین نے کہا جینا زندگی نہیں. انسانوں نے کہا زندہ رہو گے تو بولو گے، زندہ ہی نہ رہو گے تو پھر بولو گے کیسے؟ حسین نے اس تصور کو بھی موت دی. حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک زندگی جینے کا نام نہیں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید وقتی طور پہ یزید جیتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیشہ ایک تقاضا ہے کہ جنگ جب بھی دو گروہوں کے درمیان ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی کس بات پہ. آپ سر سے نہیں، آپ زبان ہلائیں گے. مجلس میں بیٹھا ہوا چہرہ شیعہ ہونا چاہیے. اب آپ مجھ پہ یہی سوال کریں گے شیعہ چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ معصوم سے فرمایا تھا، پوچھا گیا تھا مولا چہرہ شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جو فضائل امیر میں مسکرائے. یہ واہ واہ سبحان اللہ کہنا خطیب کا قد بڑھانے کے لیے نہیں. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تمہارے بولنے سے پتہ چلے کہ تمہارا تعلق اس گروہ کے ساتھ. ہمیشہ دو گروہوں کے درمیان جنگ یا لڑائی جھگڑا ہو تو وجہ اناد کیا ہے، دشمنی کی وجہ کیا ہے، یہ جنگ ہوئی کس بات پہ. دو لوگ لڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے. وہ حکومت کے لیے تھی جنگ، وہ جائیداد کے لیے تھی، وہ ملک کے لیے تھی، وہ پراپرٹی کے لیے تھی. آخر درمیان میں چیز کیا تھی؟ پھر ہمیشہ یہ تصور پایا جاتا ہے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی، درمیان ایک تیسری چیز تھی جن کو یہ دونوں چھیننا چاہتے تھے. اب جیتا وہ نہیں جو زندہ رہا، جیتا وہ ہے جو اس چیز کو لے گیا. پہلی مجلس میں مقصد حسین آپ کو سمجھا. پھر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے وہ تیسری چیز کس کے پاس ہے، وہ پراپرٹی کس کے نام ہوئی، وہ ملک کس کا ہو گیا، وہ جائیداد کون جیت گیا. لہذا جو جیت گیا وہ جیت گیا، جس کے پاس چلی گئی اب وہی زندہ ہے. اب آئیے پہلے ہم عالم انسانیت سے آج یکم چاند رات پہ ہم سوال کرتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان وجہ دشمنی کیا تھی؟ سوال بیعت. یزید چاہتا تھا بیعت کرو، حسین کہتے تھے میں نہیں کرتا. اس کے درمیان میں سوال تھا بیعت کا. اب مجمع جاگے اور تائید کرے گا اور پھر میں جملات کے ذہنوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارا کون گیا، زندہ کون رہا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بیعت کی کس نے تھی. اگر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین بیعت کر گئے تو پھر اس کا مطلب ہے یزید نہیں کر. اگر سوال بیعت ادھورا رہ گیا لطف ابھی مجھے مکمل نہیں آیا. میں بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا تاکہ بات آسان ہو. دو گروہوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تھا وجہ تھی ایک جائیداد، ایک پراپرٹی. دونوں اپنا مقدمہ لے کے لوئر کورٹ میں چلے گئے. عدالت نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ دیا، دوسرے فریق کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا، وہ ہائی کورٹ میں چلا. جب وہ ہائی کورٹ میں گیا تو اس نے ہائی کورٹ میں جا کے پھر وہی مقدمہ وہ ہار گیا. اب وہ جیتا، وہ خوش ہے کہ میں نچلی عدالت سے بھی جیتا ہوں، اوپر والی عدالت سے. اب وہ جو ہارا ہوا ہے وہ پریشان فرسودہ چہرے کے ساتھ باہر نکل رہا تھا اور اس نے کہا میں ابھی ہارا نہیں، میں سپریم کورٹ میں جا شاید میں وہاں سے جیتا. اب جو جیتا ہوا تھا کہ وہ یہ سوچ کے گھر واپس آ جائے کہ میں تو اس عدالت سے جیت گیا، مجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ. تو اسے کسی پڑھے لکھے نے سمجھایا اگر تو وہاں نہ گیا تو یہ وہاں جا کے جیت گیا تو سمجھ تو پہلی عدالت میں بھی ہار گیا.
تیرا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا اگر تم آخری عدالت سے جیت گئے. اب وہ آخری عدالت میں پہنچا, اب اسے یہاں سے یہ غرض ہے, اب یہاں سے جیتا تو پہلی بھی جیتا, دوسری بھی جیتا. اگر یہاں سے ہارا تو اب پہلی سی عدالت سے بھی ہارا, دوسری عدالت سے بھی ہارا. اب اگر کوئی جملہ بندہ سمجھ سکے, کوئی شہر قابل قبول ہو تو اس شہر کو قبول کرے گا, اس جملے کو قبول کرے گا. اسلام کربلا میں, کربلا کے جنگل میں نہیں تھا, اسلام کربلا کی سپریم کورٹ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اگر اسلام وہاں سے ہار جاتا تو نہ خیبر کی جنگ جیتا تھا, نہ خندق کی جنگ جیتا تھا, نہ بدر جیتا تھا, نہ احد جیتا. کافر بدر ہارے, کافر احد ہارے, کافر جمل ہارے, کافر خیبر ہارے, کافر خندق ہارے, کافر صفین ہارے. کفر آ گیا کربلا کے میدان میں. حسین کربلا نے پھر اسلام کو زندہ کر دیا. اسلام نے کہا حسین ہم تیرے ممنون ہو گئے, اس لیے حسین کو حسین نبی کا بیٹا نہیں وارث انبیاء کہا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں آ کے حسین نہیں جیتے, آدم جیت گیا. کربلا میں آ کے حسین نہیں جیتے, نوح جیت گیا. کربلا میں آ کے حسین نہیں جیتے, ابراہیم جیت گیا. کربلا میں آ کے 1.25 لاکھ نبوتیں جیت گئی. کربلا میں پھر بدر جیت گئی, کربلا میں پھر احد جیت گئی, کربلا میں پھر خیبر جیت گئی. حسین نے ساری جیتی ہوئی جنگیں دوبارہ جتا دی. چلے اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ میں نے مثال دی ہے تو آپ احساس ہو جائے, لہذا تمثیل کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں, اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ میں پھر وہی بندہ جیت گیا جو پہلی 2 عدالتوں سے جیتا. جو ہی وہ سپریم کورٹ سے جیت کے باہر نکلا, ہارنے والے نے غصے میں آ اسے قتل کر دیا. وہ فائرنگ کی آواز جج کے کانوں میں چلی. جج نے پوچھا کون قتل ہوا, انہوں نے کہا جو جیت کے نکلا تھا اسے ہارنے والے نے قتل کر دیا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پراپرٹی جو جس جائیداد کے لیے اتنا جھگڑا ہو رہا تھا, وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ مر گیا ہے تو اب زندہ کو دے دو. اگر آپ بیمار ہیں اب وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ وہ مر گیا تو اب اس کا کیا فائدہ, یہ تو اب مر گیا, تو اب جو زندہ ہے اب اسے دے دو, اب اسے کیا فائدہ. وہ کہے گا نہیں رکو, اسے گرفتار کرو فوراً, جس نے قتل کیا اسے گرفتار کرو. تو صاحب یہ پراپرٹی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا, یہ کس کو دے, اس کا اس کی اولاد کو. اور اس کی اولاد کو بلا کے مطمئن کر دو کہ اب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. قربانی تم نے ایک دی ہے لیکن جائیداد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی ہے, اب تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہی وجہ تھی کربلا میں سوال بیعت تھا. بیعت کا سوال صرف یزید نے حسین سے نہیں کیا تھا, یزید کے باپ نے حسن سے کیا تھا, یزید کے دادے نے رسول سے کیا تھا, نمرود نے ابراہیم سے کیا تھا, فرعون نے موسیٰ سے کیا تھا, ابلیس نے آدم سے کیا تھا. حسین نے کربلا میں آ کے پچھلی نبوتیں بچا دی تھی, لیکن حسین نے قتل ہو کے انکار بیعت کر کے حسین نے یزید کو ایسے ہرایا. وہ سوال نہ پھر سجاد سے ہوا ہے نہ باقر سے ہوا. اس کا مطلب حسین جیتے کیونکہ حسین کا نظریہ جیتا. حسین جیتے کیونکہ حسین جس نظریے کی بنیاد پہ کربلا میں آئے تھے وہ نظریہ جیت گیا. اب حسین اکیلے نہیں جیتے, نبوتیں جیتے. چلے پھر ابھی اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. نتیجہ آگے بڑا اچھا ہے, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مثال ہی چل رہی ہے تو مثال ہی سے نتیجہ لے. اب جو شخص گرفتار ہو کے کچہرے میں آیا تو اب جج نے کہا کہ اس چیز سے اس نے قتل کیا, ایک ریوالور سے. اس سے پوچھو یہ کہاں سے لیا. تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ ہتھیار اس کا اپنا تو تھا ہی نہیں, اس کا تو لائسنس ہی نہیں بنا, وہ تو کسی وی آئی پی بندے کا تھا. کوئی بات جو اس کے
ہاتھ میں تھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ تو کسی بہت بڑے بندے کا تھا. بس اس بہت بڑے بندے کا نام بچانے کے لیے کچھ قوتوں نے سر اٹھایا. بندے سے کہا سارا جرم تو مان لے، اسے بچا لے، کیونکہ اس نے ساری زندگی بڑی عزت سے گزاری ہے. اندر اس کے جرم تھا، باہر سے شرافت کا لبادہ تھا. اب اگر وہ شرافت کا لبادہ اتر گیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مجرم تھا. لہذا اس کا جرم چھپانے کے لیے تو اقرار کر لے، ریوالور بھی میرا، خیال بھی میرا، تصور بھی میرا ہے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو کھوج لگائیں گے. انصاف نہیں ہو رہا تھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے کہا ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمیں انصاف چاہیے. یہی کچھ ہوا تھا. مسلمان چاہتا ہے صرف یزید مان جائے کہ میں نے حسین کا قتل کیا تھا. ہم ہر سال کے محرم کو احتجاج کرتے سڑکوں پہ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمیں پہلے یہ بتاؤ یزید کو یہ خیال کس نے دیا تھا، یزید کو یہ تصور کس نے دیا. ہم زمانے سے تقاضا کریں، یہ ہے آزاداری، یہ ہے آزاداری. دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈرتی، تمہاری آزاداری سے ڈرتی. امیر شیعہ سے زمانہ نہیں ڈرتا، عزادار شیعہ سے زمانہ. قتل ہمیشہ جلوس نکالنے والا کیا جاتا، اسے مار دو. کیوں؟ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو بدن بھی اپنا زخمی کرتے، خرچ بھی اپنا کرتے، پھر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ پھر عزاداری پہ مبنی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ بڑے لوگوں کے نام چھپائے جا رہے ہیں. بے شک میں پڑھ برطانیہ میں رہا ہوں، لیکن سامنے لوگ تو پاکستانی ہیں. آپ کا پاکستانی ہے تو پھر آپ اس بات کی اجازت بھی مجھے دیں گے، جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا اور آپ اس بات کی تائید کریں گے. جیب کترا بھی پکڑا جائے تو تفتیش کرنے والا پہلے یہ پوچھتا ہی تیرا باپ کیا کرتا ہے. کوئی بڑا لکھا سمجھدار سے سوال کرے جرم اس نے کیا، باپ کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا پتا کروں یہ خاندانی جرم تو نہیں کرتے. باپ اچھا ہوتا تو بیٹا جیب کترا ہی ہوتا. تربیت غلط ہوئی ہے تو جیب کترا بنا. سامان ہم پہ الزام نہ لگائے، ہمیں صرف یہ بتاؤ یزید کا باپ کیا کرتا تھا. اس کو تھانا رو بیٹا کچھ تو تھا نا جس کی وجہ سے یزید بنا. آج مولوی نے ہم پہ احسان کر دیا. اس نے کہا جی ہم بھی مانتے ہیں یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے، تو احسان نہ کر ہم پہ. ہمیں تیری اس اعلی ظرفی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو ہم پہ یہ احسان کرے کہ محرم کے مہینے پہ آگے تو بھی یہ کہتے ہم مانتے ہیں یزید غلط تھا. اگر یزید کو غلط کہنا ہے تو پھر مان، یزید نہیں پورا نظام غلط تھا. نظام غلط کہتے نہیں، یزید غلط تھا، نظام ٹھیک تھا. چلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تازہ الیکشن گزرا ہے، تو آپ پاکستان سے باخبر ہیں. اب میں جملہ کہوں گا اور جملہ آپ نے وصول کرنا ہے اور تائید کا حق ادا کرنا ہے. خاموشی کے بندھن توڑنے جس کی زبان ذکر کی امانت. لوگ کہتے ہیں یزید غلط تھا، نظام ٹھیک تھا. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا. ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ہم تو جاہل قوم ہیں. یہ اپنے بچوں کو سناؤ ایسی کہانیاں، ایسے خیالات کو ہم نہیں مانیں گے. یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دیا. اس میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگ غلط منبر پہ بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جرأت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط، نظام
نظام تھی. ہمارا سوال یہ ہے صرف یزید غلط نہیں، نظام غلط. جس نظام کے تحت وہ یزید خلیفہ بنا وہ مکمل نظام غلط تھا. صرف ایک اینٹ کیوں نکال رہے ہو؟ حد ہو گئی، تم نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. پھر اس میں جی چاہے گا ہم کر دیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارا سوال ہے یزید غلط تھا کیوں؟ چلے مجلس ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے. اب ایک سوال میں یہاں پہ اٹھاؤں گا اور اس سوال کا میں یہیں پہ ابھی جواب دوں. سوائے ہمارے ہم ماتمیوں کے، عزاداروں کے، کالے کپڑے پہننے والوں کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، سوائے میرے مذہب کے کوئی مسلمان اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دیا. تم تو کہتے ہو نا کہ فقہ جعفریہ یہ تو بد دعا ہے جی، یہ ماتم کرتے. چھوڑ دیں ہم. انہوں نے خود ہی قتل کیا، ہم خود ہی معافی مانگتے ہیں. ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، جو تھے ان کے نام گر لیتے ہیں کہ کون کون تھے، پھر ان کے باپ کے نام تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں. کہیں بیٹھ جاتے ہیں جو اس وقت موجود ہے، ہم تو دے نہیں گئے. جو اس وقت موجود ہے وہ نام بھی لکھے ہوئے، اکٹھے ہو کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے نام پڑھتے ہیں، پھر تاریخ سے پوچھتے ہیں کون کس کا بیٹا تھا، کس کا بھتیجا تھا، کس کا بھانجا تھا. پھر جب تاریخ وہ چہرے دکھا دے تو پھر آپ بتا دیجیے گا درود کے قابل ہیں یا لعنت کے قابل ہیں. سوال ذہن میں رکھیے گا اور میں جواب دے دوں. کوئی بندہ سوائے ہمارے مذہب کے، ہمارے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے متوجہ ہے گفتگو. موضوع ہمارا عشرہ محرم کا یہ نہیں ہے، موضوع بہت بہترین ہے. موضوع عشرہ پہ ہم کل سے شروع ہوں گے جو شیعت کے اندر اندرونی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نصیری کہا جاتا ہے. گاندھی اور مشرق کہا جاتا ہے. کل سے میری مکمل گفتگو اسی وجہ پہ ہے کہ ہم ثابت کریں قرآن سے کہ اللہ مشرق کسی کہتے ہیں، اللہ کے ہاں شرک کسے کہتے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ کس کو ملانا شرک. پھر آخری تقریر میں ہم نتیجہ نکالیں گے کہ مشرک ہم ہیں یا پھر آپ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، اسی پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اسی پہ مکمل ساری قوتیں طاقتیں اسی پہ لگائی جا رہی ہیں، اسی چیز میں شیعت کو الجھایا جا رہا ہے. نہیں جی، یہ چند لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. ہم رخ چینج کریں گے، ہم بدلیں گے کہ اصل وہ لوگ کون ہیں. یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. کیسے یزید غلط؟ کیوں غلط تھا؟ کیا ہوا تھا اس میں؟ کہ وہ فاسق تھا، شرابی تھا، فاجر تھا، تو صرف اسی بنیاد پہ اسے تم نے غلط کہہ دیا. تو تمہارے نزدیک کون سا یہ نظریہ ہے؟ تم نے پہلے نمبر پہ کون سا مصوم بٹھایا تھا؟ یہ پہلا مصوم یہی نمبر ہو گیا نا. تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا تھا پی ہے شراب لیکن کوڑے وہ مارے جسے زندگی میں کبھی نہ پی. یہ تصور تو چھوڑ دو. کیا غلطی تھی؟ کہتا جی اس نے غلطی کی. اکثر میں نے نادان شیعوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے، حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں. کیا کیا تھا یزید؟ کہتے یزید حکومت کا غلط بیعت کیا تھا. کیوں غلط بیعت؟ تمہارے پاس اتنے بھی حکومت بنانے کے قوانین ہیں وہ یزید کے پاس تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے امت اکٹھی ہو، ووٹنگ کی جائے، ایک بندہ چن لیا جائے، سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اسے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک لفظ بڑا محتاط سا ایجاد کیا ہے، اجماع امت. بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، امت کا اجماع
اسے عام لفظوں میں الیکشن کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے جملہ کہتے ہیں. اجماع امت اکٹھی ہوئی، ووٹیں ڈالی، مرضی کا خلیفہ چن لیا. لہذا یہ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے. معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یزید کے پاس یہ پہلا اصول تھا. اجماع امت کا اصول اس کے پاس تھا. اگر مدینہ میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے مٹھی بھر لوگ خلیفہ چن سکتے، اس نے تو پوری زمانے سے بیعت لے لی تھی. 7 بر اعظم ہے اس وقت دنیا کے. آج کا میپ اٹھایا جائے، یزید کی حکومت کا رقبہ دیکھا جائے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت ہے. وہ شام سے ریاست شروع کر رہا تھا اور ہمارے ملک پاکستان بر صغیر جو اس وقت تھا اس کے ملتان تک اس کی ریاست کا رکھا. یہ جتنے بر اعظم ہیں یہ سارے اس کی ریاست کے اندر تھے. مصر، یمن، ترکی، عراق، عرب مکمل اس کے پاس، ایران اس کے پاس. یہ سارے ممالک لمبی چوڑی اس کی طرح. اس کا مطلب ہے اتنی دنیا کے رہنے والے لوگوں نے اسے مرضی سے خلیفہ چنا تھا. سارے گورنروں نے اس کی بیعت کی تھی. تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس خلافت کا پہلا اصول تو تھا. اگر اجماع امت سے خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ اجماع امت سے بنا تھا. خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے. مسلمان سر جھکا کے اسے بھی خلیفہ مان دے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے جائے. اس کا مطلب اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول تھا. خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، 6 بندے مل کے ایک کمیٹی بناتے جسے شورا کہتے ہیں. شورا کمیٹی مل کے مشورہ کر کے ایک بندے کو خلیفہ بنا دیتی ہے. مسلمان اسے خلیفہ مان لیتے ہیں. یزید کے پاس یہ اصول ہے. اس نے صرف 6 بندوں کی کمیٹی نہیں بٹھائی، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتوا لیا. انہوں نے فتوا دیا کہ تیری حکومت قرآن اور سنت کے مطابق. اس نے سارے کام پکے کیے، پھر وہ تخت پہ چڑھ کے بیٹھا. اس نے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس نے کہا کون میری بیعت نہیں کرے گا؟ باپ دادے کو غلط کرو گے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ اب وہاں پہ کسی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی. کوئی کہتا کہ تم بد کردار ہے تو ہم تیری بیعت نہیں کرتے، تو پھر وہ بڑے بڑے چہروں سے پردے اٹھا دیتا. اب اپنے شجرے جو ہیں وہ لوگوں نے غلط ثابت نہیں ہونے دیے اور اسے امیر المومنین کہتے، اسے خلیفۃ المسلمین کہتے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے یزید تو آج کہا یزید غلط. جہاں تک مجھے سنی جا رہی ہے، میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب امام حسین کا ادنا داماد میں ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں. آپ یزید کو صرف غلط نہ کہیں، آپ یزید کو بھی ٹھیک کہیں. جہاں آپ نے اتنے یزید چھپائے ہوئے ہیں آپ نے یزید کو غلط ثابت کروانے کی. لیکن اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہے، حقیقت کے قریب آ گئے ہیں، اور اگر آپ دل سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر حضور تھوڑا اپنے کلیجے کو بڑھائیے گا، تھوڑی ہمت اور کیجئے گا. پھر آپ کو ماننا پڑے گا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا. صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تھے، اجماع امت غلط تھا. حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے، کمیٹی بنانا غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سکینہ غلط. عروج انسانیت کو غدیر، انسانیت کی بقا کو غدیر، اسلام کے دستور العمل کا نام غدیر، منشور انسانیت کو غدیر. تم شکر کے سجدے کیا کرو اور وقت زندگی گزارا کرو، تمہارا تعلق غدیر سے. یہ آوازیں جو مدرسوں میں اٹھتی ہیں، انہوں نے عالم ارواحین میں بلند آواز کر کے علی کی بیعت میں لبیک کہا. یہ مجلسیں بقائے غدیر.
یہ غدیر کی بقا ہے، یہ غدیر کا تسلسل ہے۔ اور غدیر سے ہمیں کیا ملا؟ ولایت امیر المومنین علی ولی اللہ، ہمیں غدیر سے۔ آج بندے کہتے ہیں کہ علی کے نام پہ مر جاتے ہیں، مجھے مولا کی قسم، رسول غدیر میں صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے جو رسول دے رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا، اب ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہمیں رسول نے دیا ہوگا، اب مولوی ہم سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے علی برکت چھینے، اور یہ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مولا علی پہ بڑا ناز ہے، ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارے رہبر علی ہیں، ہمارے پیر علی ہیں۔ مولا علی کو تم پہ کتنا ناز ہے؟ اور میں تمہیں نہج البلاغہ سے امیر المومنین سے ایک بندے نے پوچھا ہے علی تیری شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ علی فرماتے اگر خود میں علی اپنے شیعہ کی ناک پہ تلوار کی ضرب مارتا اسے کہوں مجھے چھوڑ، وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں اپنے شیعہ کی ناک پہ ضرب مار کے کہوں مجھے چھوڑ، مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے۔ اور یہ کہہ کے امیر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اگر میں اپنے دشمن کو پوری دنیا کی حکومت دے دوں اور اسے کہوں مجھے مان، وہ پھر بھی نہیں مجھے مانے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا وہ موت سے ڈر نہیں رہا، یہ دنیا کی طلب میں تجھے مان نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ تیری محبت میں کون سی چیز درمیان میں مانے ہو جاتی ہے؟ فرمایا حلالی اور حرامی۔ طاہر الولادہ ہونا، ولادت کا طاہر ہونا، ولادت کا پاک ہونا۔ آج اکثر شیعہ نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیوں مانا جاتا؟ غدیر میں رسول منبر پہ تھے، اسما بنت عمیس کے خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز، یہ 18 ذی الحجہ کو دنیا میں آئی۔ محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آتے ہی جو پہلی آواز کان نے سنی وہ علی ولی اللہ کی، ماں کی گود میں تڑپ کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسما نے اپنی کنیز سے کہا جا کر رسول سے کہ میرے خیمے میں میرے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ رسول کی بازو ابھی علی کے ہاتھ میں تھے، علی نے مسکرا کے کنیز سے کہا اسما سے جا کے کہتے بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی نے اور کسی اور کیونکہ اس نے علی کی ولایت میں گواہی دے دی۔ علی ولی اللہ دشمن کا بیٹا بھی پڑھے تو اس کی بھی عزت مانی۔ 5ویں بادشاہ نے حضرت میس میں تمار کے بیٹے یعقوب سے کہا تھا یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی نہ رکھ، چاہے وہ تیرا باپ۔ یہ مجلسیں تسلسل غدیر ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ بھی زحمت فرمائیں گے ٹھیک 9:30 بجے میں آپ کے سامنے سجدہ ذکر شروع کروں گا، ہماری عشق کی نماز شروع ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 8:45 بجے تک مجلس شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ابراہیم بھائی نے پڑھنا ہوگا، رضا بھائی نے پڑھنا ہوگا ٹھیک 9:30 بجے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے تفصیلی طریقے سے آپ کے سامنے ذکر ہو سکے۔ یہاں تو ہماری کوئی مجبوری نہ، ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نہ کہیں جانا۔ میں بر وقت یہاں پہ موجود ہوں گا، آپ تشریف لائیے گا تاکہ ہمارے یہ مخصوص تو دن ہیں ہمارے لیے، انہی 10 دنوں میں تو ہم نے رزق علم حاصل کیا، انہی 10 دنوں میں تو ہم نے حسین ابن علی کی تحریر کی۔ الغدیر کتاب لکھی تھی علامہ امینی نے، بڑے مشہور عالم دین احمد الغدیر کتاب کئی جلدوں میں مشتمل ہے،
بڑے صاحب کرامت آدمی تھے. انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں زیارت کیا. انہوں نے کہا بابا بخشش ہو گئی، اور بس زندگی میں ہی ہو گئی. ان کا بابا جس عالم میں تو رہتا ہے وہاں سے کوئی خبر مجھے دے، مولا کو کون سا عمل آپ کا سب سے زیادہ قابل قبول؟ یقیناً بابا جو آپ نے الغدیر لکھی تھی علی کو وہ پسند ہے، فرمایا بے شک پسند ہے، لیکن یہ عمل اتنا قابل قبول نہیں. اس نے کہا اچھا بابا پھر آپ جو اتنی درس و تدریس کر کے گئے، اتنے سید علماء کو شاگرد بنا کے گئے، وہ ہمارا عمل قابل قبول ہے. میں نے کہا بابا پھر کون سا عمل ہے جو آپ کرتے تھے اور وہ علی کو اتنا قابل قبول ہو گیا؟ فرمایا جو میں مجلس شبیر میں صاحب الغدیر علامین نے اپنے بیٹے سے کہا ہر چیز چھوڑنا، ذکر شبیر کو قضا نہ کرنا. جہاں مجلس حسین ملے دوڑ کے جاؤ، چاہت سے جاؤ، جستجو سے جاؤ، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جاؤ. تمہیں ابھی یہیں سے کوئی کہے کہ تمہیں کوئی بہت عظیم شخص جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا اور تمہیں بلا رہا، ہاتھ کی رکھی چیز بھول جائے گی، دوڑے گا انسان اس کی طرف کہ کوئی بہت بڑا مجھے بلا رہا ہے اس کی طرف. مجلس شبیر میں ابھی انتظام کی سب بھی نہیں بچھی ہوتی، یا بقیے والی بیوی بیٹھے. اب میں روایت پڑھ دینے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بندہ اس روایت کو قبول کروں گا. ممبر کا تقاضا یہ ہے حق پہنچایا کرے. بقیے والی زہرا سب سے پہلے مجلس میں ابھی انتظام بھی نہیں ہوا ہوتا، ابھی منتظمین بھی نہیں آئے، ابھی سبھی بھی نہیں بچھی، وہ سب سے پہلے آتی ہے اور نظریں ہوتی ہے بیوی کی دروازے کی طرف. بار بار سجاد سے پوچھی سجاد کوئی آیا؟ سجاد کوئی حسین کو رونے آیا؟ کوشش کرو جو سب سے پہلا عزادار عزا خانے میں قدم رکھتا ہے، حسین کی ماں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتی ہے، اٹھ کے کہتی سجاد یہ مرد ہے، میں اس کے سامنے آ نہیں سکتی، میری طرف سے اپنا سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہ میری ماں زہرا تیرا شکریہ ادا کرے. صرف 10 دن ہیں، ایسے لمحوں میں گزر جائیں گے تمہیں ایسے لگے گا جیسے ابھی تو ہم چاند رات کی مجلس سے پہلے تھے اور آج شب عاشور بھی آ گئی. لہٰذا میں گزارش کروں گا جستجو سے آؤ، محبت سے آؤ، ذوق سے آؤ. مجلس میں آؤ تو کوشش کرو آگے بیٹھو، جتنی دیر بیٹھو خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹھو، پورا ذہن مجلس پہ رہے. جتنی میری بہنیں بیٹیاں مجلس میں آئیں باپردہ ہو کے آئیں، حجاب میں آئیں، ایسے جائیں جیسے کسی گھر کے جنازے پہ جائیں، کیونکہ یہ مجلس سے نہیں ہوتی، یہاں حسین کا جنازہ ہے. ہم اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں، حسین کا ماتم کرنے ہو گیا. چاند دیکھ لیا آپ نے اپنے گھروں میں، لیکن یہ چاند زینب میں غربت کی حالت ہے. نینوا غازریہ یہ سارے کربلا کے نام ہیں. اس سے تھوڑے اگلے فاصلے پہ مقام قادسیہ پہ قافلہ پہنچا. 2 محرم کو کربلا میں برود ہوا اور چاند جو ہے یہ کربلا کے بالکل قریب ایک پہلی منزل کا وہاں پہ قافلہ پہنچا. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا، علی اکبر کا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے قریب. بابا چاند طلوع ہو گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ حسین کے سر سے حسین گھوڑے سے اترے، حسین علی کے اوپر ریت اٹھائی، ریت زمین میں اٹھائی، پھیر کے کہا بھی منزل دور ہے. یہ کہنے کے بعد حسین مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب علی اکبر نے حسین کے رہوار کے لجام میں ہاتھ دیا کہ حسین پھر گھوڑے پہ بیٹھے. حسین نے کہا اکبر ہم گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، چاند طلوع ہو گیا، ہم پیدل چلے. چاند رات سے لے کے 2 محرم کربلا کے برود تک کتابیں لکھتی ہیں حسین پیادہ چلے.
مولا حسین کے پاؤں سے نالین اتار دی، سر سے امامہ. یہ جو عام مجلسوں میں ننگے پاؤں آتے ہیں یہ سنت ہے حسین ابن علی. لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں جوتا پہنتے؟ حسین نے جو بھی چاند دیکھا حسین نے نالین اتارا، حسین نے سر سے امامہ اتارا، حسین نے اپنے آستین کے بٹن کھول دیے. حسین جیسے کوئی غریب غربت کی حالت میں چلتا ہے، حسین نے روتے ہوئے چلنا شروع کیا. جب حسین چلے تو ایک انسان پیدل چلے، ساتھ گھوڑا تیز کیسے چل سکتا ہے؟ حسین پیدل چل رہے، کس کی ضرورت تھی حسین کے آگے اپنی سواری کرنا؟ علی اکبر کا گھوڑا پیچھے، عباس اتر گئے، اکبر اتر گئے، قاسم اتر گئے اور محمد اتر گئے. سارے ہاشمی گھوڑوں سے اترے، حسین کے سارے نوکر گھوڑوں سے اتر گئے. آگے آگے حسین جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حسین کے باوفا نوکر، حسین کے اصحاب ہاشمی جا رہے ہیں. جب ہر کوئی پیدل چلنا شروع ہوا تو مخدرات عصمت کے اونٹ پیدل ہو گئے. جب اونٹ آہستہ چلنے شروع ہوئے، بی بی عالیہ کی آواز آئی، اما فضہ کیا ہوا ہے؟ سواریاں آہستہ کیوں چل رہی ہیں؟ فرمایا بی بی اللہ جانے کیا ہوا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آگے مرد گھوڑوں سے اتر گئے ہیں. فرمایا کسی کو بلا، عباس کو بلایا گیا. شہزادے کی آواز ہے، عباس کیا ہوا ہے؟ فرمایا بی بی مجھے تو خبر نہیں ہے، اتنا پتا حسین گھوڑے سے اتر گئے. حسین گھوڑے سے اتر کے اپنے پاؤں سے نالین اتار کے سر سے امامہ اتار کے پیدل چل رہے ہیں. فرمایا عباس اگر حسین کے پاؤں کو کانٹا لگ گیا زینب کیا کرے گی؟ جلدی کر حسین کو بلا. حسین جلدی سے جامع عالیہ کے محمل کے قریب آئے. بی بی کی آواز ہے، حسین اگر تو نے پیدل چلنا ہے تو کیا میں بھی اونٹ سے اتر آؤں؟ اتنا کہنا تھا میں جملہ پڑھنے لگا. حسین نے یوں ہاتھ جوڑے، روک کر مجھے چلنے دے، تو نے ابھی بہت چلنا. زینب مجھے چلنے دے. عالیہ آپ نے تو بھی بڑا چلنا ہے، آپ نے تو بہت چلنا. شہزادی روک کہتی حسین میں گوارا نہیں کرتی، آپ پیدل چلیں، میں اونٹ پہ کیسے بیٹھوں؟ حسین یا تو بھی گھوڑے پہ سوار یا بہن بھی اونٹ سے نیچے ہوتی. حسین مجھے صرف اتنا بتا پیدل چلنے کی وجہ کیا؟ حسین مولا کی آواز ہے، زینب آسمان پہ چاند آ. بی بی رو کے کہتی ہے محرم کا چاند ہے، جس چاند کو دیکھ کے میری ماں روتی تھی، کسی چاند کو دیکھ کے میرا بابا روتا ہے، کسی چاند کو دیکھ کے میرے گھر میں ہر کوئی روتا. حسین مجھے اتنا بتا اس چاند کو دیکھ کے سب کیوں روتے تھے؟ حسین کہتے زینب کیسے بتاؤں؟ عالیہ رو کے کہتی مجھے اتنا پتا ہے جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے میرے سر سے چادر اتر رہی ہے، میرے سر سے چادر بار بار. ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اب میں پھر پڑھی. جب عالیہ دنیا میں ہوئی، شہزادی عالیہ، بی بی زینب عالیہ دنیا میں، تو بی بی کی آنکھیں نہیں کھلی اور مسلسل رو رہی تھی. رسول نے عالیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول کی آواز ہے اس کو تھی یا ام المصائب، چپ ہو جا میری ام المصائب. جب عالیہ چپ نہیں ہوئی رسول نے عالیہ علی کے ہاتھوں پہ اٹھایا. علی نے بیٹی ہاتھوں پہ اٹھائے، اٹھا کے کہا اس کو تھی یا پکا الظلم، اے ظلموں کی پسی ہوئی بیٹی چپ ہو جا. عالیہ نہ چپ ہوئی نہ عالیہ کی آنکھیں کھلی. حسن بڑھ کے کہتے بابا مجھے دے. حسن نے بہن ہاتھوں پہ اٹھا کے حسن کی آواز ہے اس کو تھی خاموش ہو جا یا اختی، او میری پیاری بہن. عالیہ کی آنکھیں نہ کھلی نہ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بند ہوئے. بقیہ والی بی بی آگے بڑھی، بی بی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بی بی کہتی ہے اس ہوتی یا ثانیت زہرا، اے ثانیت زہرا چپ ہو جا. جب عالیہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی، رسول دیوار پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے، علی دہلیز پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، حسن چوکھٹ میں سر پکڑ کے رو رہے تھے، زہرا مسلح پہ رو رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کون بندہ ماتم کرے گا. آنسو فن نہیں ہے، آنسو خیرات ہے. کوشش کرنا آج چاند رات ہے، آج بغیر یہاں
کوئی نہ اٹھے اور آنکھ بھیگی ہونی چاہیے. جب ہر کوئی رو رہا تھا اتنی دیر میں حسین دروازے سے اندر داخل ہوئے. حسین نے دیکھا, حسین دیکھ کے اماں فضا کیا ہوا ہے؟ رسولوں کا رسول رو رہا ہے, ولیوں کا سردار رو رہا ہے, میری ماں فاطمہ رو رہی ہے, میرا حسن امیر رو رہا ہے. فضا رو کے کہتی ہے حسین مولا جو تیری بہن دنیا میں آئی ہے نہ آنکھیں کھول رہی ہے نہ رونے سے چپ ہو رہی ہے. حسین چلتے چلتے وہاں آئے جہاں عالیہ لیٹی ہوئی تھی. قریب آگے حسین کہتے ہیں کہ سارے امیر ہیں, امیروں کو کیا پتا غریبوں کو کیسے چپ کرواتے ہیں, امیروں کو کیا قبر کے غریبوں کو کیسے چپ کرواتے ہیں. اب میں آخری جملہ پڑھنے لگا معطف کر دینا. حسین نے عالیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھا کے حسین نے ایک دفعہ زینب کا چہرہ دیکھا. اب میں جملہ پڑھنے لگا سید ہو مجھے معاف کر دینا. حسین نے بہن کی آستینیں چومی, حسین نے زینب کی کلائیاں چومی. چومنے کے بعد حسین کی آواز آئی اس کو بھی چپ ہو جا, انظر الی اللہ انا حسین. زینب ایک دفعہ میرا چہرہ دے, مجھے حسین کہتے ہیں. یہ کان زینب کی آواز پڑی, عالیہ کی آنکھیں کھل گئی. حسین نے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے, آواز آئی حسین میں نے قرضہ دیا ہے اب میں واپس لوں گی. میں نانے کے کہنے پہ نہیں بولی, میں بابے کے کہنے پہ نہیں بولی. حسین تو نے بلایا, میں نے آنکھیں کھول دی. ماتم کی تیاری کرنا. ادھر شام کے بازار میں زینب کا پہلا قدم گیا, شرابیوں کا مجمع, پتھروں کی مارت. حسین نے نیزے پہ آنکھیں بند کی, زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز آئی اس کو دی انظر انا زینب, چپ ہو جا, آنکھیں کھول, میں زینب, میں نے تیرے کہنے پہ کھولی تھی, آج میرے کہنے پہ کھول. بہن کو بدماشوں کے بچنے میں